کراچی شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی وہ کم عمر نازک سی لڑکی امرش احمد اپنے بیمار اور لاغر باپ کے پاس بیٹھی تھی، کمزور، خاموش، آنکھوں میں پانی، ہاتھوں میں لرزش۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، سستے علاج سے ان کی صحت مزید بگڑ رہی تھی، اب صرف مہنگے علاج سے ان کی جان بچی جا سکتی تھی۔ لیکن امریش کہاں سے لاتی اتنے پیسے؟ یہ وہ سوال تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ حلق سے پانی تک نہیں اترتا، نہ ہی نوالا۔ اس کے پاس ابا کے سوا تھا ہی کون؟ ماں تو اس کے بچپن میں ہی چل بسی۔ خالہ نورین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا امریش، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں بیٹا۔ ایک رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، لڑکا بہت پیسے والا ہے، عزت دار ہے، مگر شرطیں تھوڑی سخت ہیں اس کی۔ امریش چند پل اپنے دن بدن کمزور باپ کی طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ گس بولی، خالہ، ابا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اور گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں، میں ان کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ اور پھر ایسے میں شادی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور بھلا شرطیں؟ خالہ، ان کی کیا ہی شرطیں ہوں گی بھلا؟ وہ سر جھٹک کر افسردگی سے بولی۔ خالہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، تمہاری اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے تو اس قسم کا رشتہ لائی ہوں۔ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، بدلے میں تمہیں صرف اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ نکاح سے 3 ماہ کا ہوگا، ایک طرح کا معاہدہ سمجھ لو، اور تمہیں اس دوران کوئی سوال نہیں پوچھنا، بس خاموش رہنا ہے۔ ایک بڑی شرط یہی ہے کہ اس کے بدلے میں وہ تمہارے ابا کا سارا علاج وہی کروائے گا۔ امریش کا دل دھک سے رہ گیا۔ نکاح، وہ بھی صرف 3 ماہ تک؟ اور کچھ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں؟ اور میرے ابا، ان کا کیا؟ خالہ جلدی سے بولی، وہ علاج کا خرچ اٹھا لے گا سارا۔ بتا تو رہی ہوں، بس تمہیں سوچنا بھی ہوگا اس بارے میں، اور کرے گا بھی ابھی فوراً۔ وہ تمہیں کبھی اس معاملے میں تنگ نہیں کرے گا، تمہیں بس 3 ماہ تک اس کی بیوی بن کر رہنا ہے، اس کے گھر میں دیکھ بھال ہی کرنی ہے۔ امریش کے پاس فیصلے کا وقت نہیں تھا، اس کی زندگی، اس کے باپ کی سانسیں، ہر چیز وقت سے لڑ رہی تھی، اور وہ خود سے۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا دیا اور پھر اپنی تمام خوابوں کو اپنی مجبوریوں تلے کچلتی وہ فیصلہ کر گئی تھی۔ آخر اس کے ابا کی زندگی کا سوال تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں خالہ، آپ پیغام بھجوا دیں۔ وہ اپنا فیصلہ سناتی خاموشی سے ان کے قریب سے اٹھتی کچن میں چلی آئی تھی۔ ایک بے بس آنسو اس کی آنکھ کے گوشے سے گرا اور اس کے دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ رات کی فضا میں ایک عجیب سناٹا تھا اور حبس طاری تھا۔ کراچی کے وہ جدید طرز کا بنگلہ اپنی بلند و بالا عمارت اور اس کی شان و شوکت کے دور دور تک چرچے تھے، اور اس بنگلے کا وارث بالا شاہ اپنی سیاہ قمیض کے بٹن بند کرتا آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری، سرد اور بے رحم تھیں، جیسے دنیا کی کوئی چیز اسے متاثر نہیں کر سکتی۔ ماتھے پر پڑی ہلکی سی وین بھی اس کے غصے کی گہرائی بیان کر رہی تھی۔ اس کا چچا زاد فیضان اندر آیا تو ایک لمحے کو وہ فوراً رک سا گیا۔ بھائی، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا، آپ واقعی نکاح کر رہے ہیں؟ اس نے بغیر گھمے، بغیر دیکھے بس اتنا کہا۔ ضرورت ہے میری، بس اسے تم مجبوری بھی کہہ سکتے ہو، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ فیضان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ لیکن بھائی، دوسری شادی؟ خاندان کیا سوچے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ بالش کی آنکھوں میں شدید سختی ابھر آئی تھی۔ میں لوگوں کے لیے نہیں جیتا فیضان، میں بس اپنے لیے جینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں ہی، خیر تم چھوڑو اس بات کو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ مزید بات کی گنجائش ہی نہ تھی۔ فیضان خاموش رہ گیا۔ رات کے 12 بجے نکاح کا وقت رکھا گیا تھا۔ پلا شاہ شال کندھے پر ڈالے خاموش بے حس بیٹھا تھا۔ نکاح خواہ نے سوال پوچھا، بلاش شاہ، کیا آپ امریش احمد کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ بلاش نے سرد لہجے میں کہا، قبول ہے۔ اس نے ایک بار بھی اس لڑکی کی جانب نہیں دیکھا تھا جو سر جھکائے اس کے پہلو میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ امریش نے کانپتی ٹوٹتی آواز میں جواب دیا، قبول ہے۔ لفظ پورے ہوئے، ایک نیا رشتہ بنا، دو اجنبی مجبوری کی ڈوری میں بندھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار بھی امریش کی طرف نگاہ نہ ڈالی، جیسے وہ اس کی زندگی میں ایک مجبوری ہو، ایک ضرورت، ایک فائل کی طرح بند کر کے رکھ دینے والا معاملہ تھا، یا گھر کے کسی کونے میں فالتو پڑا کوئی سنہرا بار۔ نکاح کے بعد جب وہ پہلی بار اس کے سامنے آئی تو اس کی نظریں سہمی ہوئی تھیں، بھیگی آنکھوں کے گوشے گلابی تھے۔ پالاش کی نگاہیں سخت، تیز، بے رحم، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان آنکھوں میں کہیں بہت اندر کوئی ٹوٹا ہوا تھا سایہ، کوئی دیے درد کا عکس تھا، ایک حزن سا تھا۔ تبھی وہ پتھریلے لہجے میں بولا، مجھے کچھ شرائط تم سن چکی ہو،
لیکن میں اور بھی بہت ساری باتیں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. یہ نکاح صرف ڈیل ہے. تم میری بیوی ضرور ہو مگر صرف اتنا ہی جتنا پیپرز میں لکھا ہو. کوئی سوال نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی ضد نہیں. تم میری کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کرو گی. میری ماضی میں جھانکنے کی کوشش کی تو میں برداشت نہیں کروں گا. گھر میں جو حصہ میں تمہیں دوں گا تم وہی استعمال کرو گی. اور سب سے اہم، یہ اس کی امریش سے پہلی ملاقات تھی لیکن اس کا لہجہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. وہ ایک قدم قریب آیا، اتنا قریب کہ امریش کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئی. اس کی جلتی ہدت سے گھبرا کر اس نے حیرت انگیز نگاہ اٹھا کر بلا شاہ کو دیکھا. مجھے ہمدردی سے نفرت ہے. میرے سامنے آنسو دکھائے تو برا ہوگا. میں تمہاری اس معصوم صورت پر رحم نہیں کروں گا. سمجھ گئی تم؟ امریش نے آہستگی سے سر ہلایا. اگرچہ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی، بے ترتیب تھی، وہ انسان ہی ایسا تھا. اسے دیکھ کر خوف اور کشش دونوں ساتھ محسوس ہوتے تھے، انتہائی دلکش اور برف جیسا سرد. پالش نے پیچھے ہٹتے ہوئے فون نکالا اور کسی سے سخت لہجے میں بات کی، جیسے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ اسے غصہ دلا دیتا ہو. یہ شاید وہ بات ہی ایسے کرتا تھا. وہ خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی. وہ سوچتی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے جو شادی جیسے رشتے کو بھی ضرورت یا مجبوری سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا. اس شخص کی ایسی کیا مجبوری تھی جو اسے نکاح کرنے کے لیے ایسی شرائط رکھنی پڑی؟ کمرے میں جاتے ہوئے پلاج اچانک رکا اور ذرا سا گھوم کر بولا، کھانا کھا لو. بھوک سے گر جاؤ گی تو علاج کے لیے گھر میں ہی ہاسپٹل کھولنا پڑے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ گزرے 3 ماہ میں تم بیمار پڑو. یہ واحد جملہ تھا جس نے امریش کو پل بھر کے لیے حیران کر دیا. اس کا لہجہ سخت تھا مگر خیال تو تھا. وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی جبکہ وہ روم سے جا چکا تھا. امریش نے خود کو دیکھا. وہ بے حد حسین لگ رہی تھی. اس نے خود کو بھرپور توجہ سے دیکھا. نہیں، میں دل نہیں لگاؤں گی. یہ شادی صرف 3 ماہ کی ہے. میں بیوقوف نہیں بنوں گی. اس شخص کے ساتھ کی کشش مجھے کیوں اپنی جانب کھینچ رہی ہے؟ جبکہ میں جانتی ہوں کہ یہ رشتہ بس عارضی ہے. مگر دل کہاں سنتا ہے. رات کے آخری پہر جب پلاش کھڑکی کے پاس کھڑا سگار جلانے لگا تو اس کی آنکھوں میں ایک اداسی کی جھلک تھی. پھر پلاش نے اپنے چہرے پر وہی پتھر جیسی سختی اوڑھ لی. اگلے ہی پل وہ اس کے سامنے کھڑا اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا. کھڑکی میں کھڑے ہو کر نظارے کرنے کا کون سا وقت ہے یہ لڑکی؟ اتنا فالتو وقت ہے کیا تمہارے پاس؟ سو جاؤ. بیمار پڑ گئی تو مجھے ان 3 ماہ میں تم بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آؤ. امریش نے کچھ کہنا چاہا تو وہ اچانک سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا. امریش نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر پلاش کو دیکھا. خاموش. بہت منہ کھولنے کی کوشش کرتی ہو تم. سمجھایا تھا نا کوئی سوال مت کرنا. مجھے بس ان لبوں پر خاموشی چاہیے. اس کے گداز گلابی لبوں پر انگلی سے رب کرتا اسے قریب ہوا تو امریش نے سانسیں جیسے روک لی. دل بری طرح دھڑکنے لگا. اس کی نظریں جھکی تھی. وہ جیسے ایک دم اس سے دور ہوا تھا. کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر لو اور سو جاؤ. سکون کرو. کیا پتا پھر سکون کا موقع ملے یا نہ ملے. اس نے بس اتنا کہا اور باہر نکل گیا. امریش کو یوں لگا جیسے اس آدمی کے وجود میں کہیں بہت گہرا راز دبا ہو، کوئی گہرا دکھ جس تک پہنچنا شاید اس کے لیے آسان نہیں تھا. لیکن وہ اپنی باتوں سے اسے الجھا کر رکھ گیا. آخر وہ کرنا کیا چاہتا تھا؟ اس کی قربت امریش پر کیوں اثر انداز ہونے لگی؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہی راز ایک دن اس کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دے گا. اس رات ایک سخت مزاج مرد اور ایک بے بس لڑکی کے ساتھ کیا نکاح ہوا تھا. وہ رشتہ نہیں تھا، وہ بس ایک معاہدہ تھا. مگر قسمت کے پاس ہمیشہ اپنے فیصلے ہوتے ہیں اور پلاشا وہ مرد تھا جو اپنے دل پر شاید قفل لگا چکا تھا مگر اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ قفل ایک دن امریش کی معصوم نگاہوں اور اس کے وجود کی موجودگی سے ٹوٹ جائے گا. اس نے رات بھر جاگتے ہوئے سوچا کہ آج کی رات اس کی زندگی کا سب سے عجیب لمحہ تھا. بالاشا جو پہلے سے اپنے اندر ایک دنیا چھپائے ہوئے تھا کیسے اس کے سامنے خود کو ظاہر ہونے سے بچا سکتا تھا. صبح کے سورج کی پہلی کرن جب کمرے میں داخل ہوئی، امریش نے دیکھا کہ پلاش پہلے سے اٹھ کر اپنے کام میں مصروف تھا مگر اس کی نظروں میں وہی سختی تھی. وہ ٹھنڈک تھی. وہ دل کے اندر کچھ ہلچل پیدا کرتی تھی مگر ساتھ ہی خوف بھی دلاتی تھی. اس نے اپنی نگاہیں جھکائی اور پھر ہمت کرتے آہستہ سے پوچھا، صبح کا ناشتہ کب کریں گے؟ پلاش نے بغیر گھمے ایک ہلکی مدھم سی آواز میں کہا، کچن میں سب کچھ تیار ہے، اپنی مرضی سے کھاؤ. امریش دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ مرد واقعی عجیب ہے، سخت مگر اندر سے شاید ایک نرم دل بھی ہے. مگر وہ کعبہ کیسے ظاہر ہوگا کسی کو معلوم نہیں. جیسے ہی وہ کچن کی طرف بڑی بالاش کا فون بج اٹھا اور وہ فوراً بات کرنے لگا. اس کی آواز میں ایک سرد پن تھا. امریش کے دل کو ہلکا سا دھچکا لگا.
وہ خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی رہی اور دل میں سوچا، یہ بات عجیب ہے اور اس کی یہ سختی میرے لیے کتنی خطرناک ہے، مگر دلچسپی بھی پیدا کر رہی ہے۔ میرا دل کیوں اس شخص کی جانب راغب ہو رہا ہے؟ اپنے دل کی اس بدلتی کیفیت پر وہ خود بھی حیران تھی۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد بالاش نے اپنے کمرے میں بلایا اور وہ اندر گئی۔ اس نے پہلی بار بہت قریب سے دیکھا کہ بالاش کے چہرے پر تھوڑی سی تھکن ہے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سختی اور اتھارٹی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بالاش نے آہستہ سے کہا، تمہیں ہر حد معلوم ہونی چاہیے لڑکی کہ تم کہاں کھڑی ہو اور میں کہاں ہوں۔ امریش نے اپنی نظر جھکاتے ہوئے کہا، میں سمجھ گئی ہوں، مگر دل کے اندر اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف 3 ماہ کا معاہدہ ہے، مگر بالاش کی موجودگی اس کے لیے دن بدن زیادہ پیچیدہ اور جذباتی بنتی جا رہی تھی۔ دوپہر میں امریش نے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سارا دن ایک ہی جگہ پر خود کو قید نہیں رکھ سکتی تھی۔ کبھی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بالاش سے باہر جانے کی اجازت لے گی، تب بھی ہمت کرتے ہوئے وہ اس کے سامنے اکڑی ہوئی تھی۔ میں باہر جانا چاہتی ہوں، پلیز جانے دیں۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ فوراً نظر سے چک گئی، پھر اچانک بولی، جاؤ کار میں بیٹھو، میں ابھی آ رہا ہوں، تم اکیلی نہیں جاؤ گی۔ امریش کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ بالاش سخت مزاج ہے، مگر اس کے اندر بہت ہی کیئرنگ مین چھپا ہوا ہے۔ کار میں وہ خاموش رہی اور وہ بھی صرف اپنی سوچ میں گم رہا۔ جیسے ہی وہ مارکیٹ پہنچے، بالاش نے کہا، صرف ضروری کام کرو اور جلدی واپس آنا، مجھے وقت ضائع کرنا بالکل بھی نہیں پسند۔ امریش نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ آہستہ آہستہ وہ اس شخص کے اندر چھپی بہت ساری خوبیوں سے واقف ہو رہی تھی۔ بالاش نے بنا کہے اس کی ضرورت سے زیادہ ہی اس کے لیے شاپنگ کی تھی۔ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ امریش نے ہلکی سی آواز میں کہا، آپ ہمیشہ ہر چیز کے لیے تیار رہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھ پاتا۔ بالاش نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ امریش کے دل میں یہ بات گہرا اثر چھوڑ گئی۔ اس کا یہ محبت بھرا کیئرنگ انداز کے دل میں اس کے لیے ایک خاص جگہ، ایک خاص مقام بنا رہا تھا، اور وہ نہ جانے انجانے میں اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ پلٹ کر جانے لگی، بالاش نے اسے بازو سے کھینچ کر خود سے قریب کرتے اسے باہوں میں بھر لیا۔ ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اچانک سے اسے کیا ہوا تھا؟ اس قدر نزدیکی، وہ اس کی باہوں کے حصار میں کپکپا کر رہ گئی۔ کیوں کر رہا تھا آخر وہ اس کے ساتھ؟ جبکہ وہ آنکھوں میں خمار بھرتے اسے دیکھتا مسکرایا، کیا ہوا؟ حیران کیوں ہو؟ محسوس نہیں کرو گی مجھے؟ میری قربت، میرے وجود کی مہک محسوس ہو رہی ہے کیا تمہیں؟ یا یہ اتنا ہی مشکل کام ہے؟ امریش نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو لب کپکپا کر رہ گئے۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اسے آزاد کرتا دور ہوا، جبکہ وہ خود کو کمپوز کرتی حیران بھی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے بالاش سے آہستہ سے نرمی سے پوچھا، کیا کبھی آپ تھک نہیں جاتے؟ میں نے آپ کو سوتے نہیں دیکھا۔ بالاش نے تھوڑی دیر کے لیے اس کی حسین آنکھوں میں دیکھا اور پھر بولا، ہاں، جب تم جیسی بیوی سامنے ہو تو تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ امریش کا دل تیزی سے دھڑکا اور نگاہیں جھک گئی تھی۔ بالاش نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ وہ خوبصورت تھی، معصوم تھی، لیکن اس کی ذات کی کشش نے بالاش کے دل میں پہلے دن سے ہلچل مچا دی تھی۔ وہ کیوں اس کی جانب پیچھے چلا آ رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اور وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بالاش نے ہاتھ بڑھا کر اسے گھما کر باہوں میں بھر کر اس کی پشت سینے سے لگایا، اس کے کندھے پر تھوڑی رکھی۔ امریش کا چہرہ پل بھر میں گلنار ہوا تھا۔ تو مجھے بے بس کرنے لگتی ہو امریش، جبکہ میں جانتا ہوں کہ یہ رشتہ بس۔ وہ گہری سانس بھر کر اسے مزید خود سے قریب تر کر گیا۔ امریش کی تیز ہوتی دھڑکنیں وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھا۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کر گئی۔ وہ شخص اپنے وعدے سے مکر رہا تھا، تو امریش نے بھی اسے صاف یاد نہیں دلایا۔ وہی اس کی دھڑکنوں کو صاف محسوس کر سکتا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ خاموشی کے ساتھ اس کے قریب تر ہو رہا تھا، اور امریش نے محسوس کیا کہ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہیں کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ بالاش نے آہستہ سے اس کے کان کی لو کو چومتے کہا، یہ معاہدہ صرف 3 ماہ کا ہے، مگر کچھ احساسات جو جذبات تمہارے لیے پیدا ہو رہے ہیں وہ 3 ماہ میں ختم نہیں ہوں گے۔ امریش نے نظریں جھکائیں۔ دل میں سوچا کہ یہ مرد کتنی عجیب کوالٹی رکھتا ہے، سخت اور روٹھا سا، مگر کیئر اور محبت کے اس کی ہر ایکشن میں چھپی ہوئی ہے۔ بالاش بھی انہی میں سے ایک تھا۔ تبھی بالاش نے اسے جھک کر باہوں میں بھر اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا۔ امریش نے اس کے خلاف آنکھوں میں اپنے لیے جنون دیکھا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھرتا وہ لائٹ آف کر گیا تھا۔ امریش کی دھڑکنیں بے ہنگم ہوتی سینے میں ہلچل مچا رہی تھی۔ آہستگی سے جھکا اور اس کی لرزتی پلکوں پر لب رکھے۔
وہ اس کی قربت میں ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ پالاش نے اسے مزید خود سے قریب کرتے لب اس کے لبوں سے لگائے۔ امریش کی سانسیں جیسے سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ وہ بہت نرمی اور محبت سے اس کے لبوں کا جام پی رہا تھا، جبکہ ہاتھ اس کے جسم کے نشیب و فراز کو بھرپور طریقے سے محسوس کر رہے تھے۔ امریش کی نازک انگلیاں پالاش کے گھنے بالوں کو سہلاتے اسے مزید بے خود کرنے لگی۔ تبھی وہ اس کی شرٹ کی زپ کھولتا، کندھوں سے سرکاتا وہاں جا بجا اپنے لبوں سے مہر لگانے لگا۔ امریش کی بنوتی پلکوں کو دیکھتا وہ اس کے دل کے مقام پر اپنے سلگتے پیاس سے لب رکھ گیا۔ بس کرے نا پلیز، وہ تڑپ کر بولی۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ یہ تم دور کرنا چاہتی ہو مجھے خود سے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اور امریش نے نازک باہیں اس کے گلے میں ڈال دی۔ اب پلیز ایسی باتیں نہ کرے نا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس تھوڑا درد محسوس کر رہی ہوں۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، آپ میرے وجود پر مکمل حق رکھتے ہیں۔ بالاش کے لیے امریش کے منہ سے نکلے لفظ بہت معنی رکھتے تھے۔ اس نے زندگی میں اور چاہا بھی کیا تھا، اپنے جیون ساتھی کے بھرپور قربت اور اس کا ساتھ، اور اب جب وہ اسے میسر تھا تو وہ کیسے پیچھے ہٹتا؟ فکر مت کرو میری نازک سی جان، میں بہت پیار سے تمہیں اپنی روح کا حصہ بناؤں گا۔ وہ اس کے کان کی لو کو چومتا محبت سے چور لہجے میں بولا۔ بالاش اس کی شرٹ ریموو کرتا ایک دم سے اس کے نازک وجود پہ حاوی ہوا تھا، جبکہ وہ سسکیاں بھرتی رات بھر اس کی قربت کو سہتی رہی۔ آہستہ آہستہ وہ اس لڑکی کی موجودگی میں سب بھول گیا۔ باہر بارش زوروں سے برس رہی تھی اور موسم کی یہ شدت امریش کو بہت پسند تھی، اور آج تو اس کا ذہن اور دل نہ جانے کیوں خالی پن محسوس کر رہا تھا۔ وہ بالاش کے سو جانے کے بعد آہستہ سے بستر سے نکل آئی۔ آج بارش سے زیادہ اس کے اندر کا شور اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ بالاش پر ایک نظر ڈالتی وہ کمرے سے باہر نکلنے والی تھی، لیکن دروازے پر ہی اسے رکنا پڑا، کیونکہ بالاش نے اسے آواز دی تھی۔ امریش، جا تو رہی ہو لیکن جلدی واپس آ جانا، مجھے تمہاری طلب محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا چاہا، لیکن پھر آہستگی سے یوں ہی سر ہلاتی تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا تکیے پر سر رکھتا نیند میں گم ہو گیا تھا۔ بارش ساری رات برستی رہی اور وہ یوں ہی بارش میں بھیگتی رہی۔ یہ شادی تو ایک معاہدہ تھا، تو پھر بالاش کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جب اس نے صرف 2 دن میں ہی اس رشتے کو مکمل کر دیا؟ وہ بالکل بھی بالاش کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں اس کی طرف اتنی جلدی بڑھا، حالانکہ اس نے اسے پہلے دن ہی بہت اچھے سے باور کروایا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اسے نہ اپنے گھر میں جگہ دے گا اور نہ ہی دل میں، اور 3 ماہ بعد وہ اسے چھوڑ دے گا۔ تو پھر کیا وہ اسے اپنی تنہائی کا ساتھی بھی بنانا چاہتا تھا؟ اس کے ساتھ صرف وقت گزاری کر رہا ہے؟ بہت سارے ایسے خیالات تھے جو اسے الجھا رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مختلف سوچوں میں گم تھی جب بالاش نے کروٹ بدلتے مدی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بھیگے بالوں کے ساتھ میک اپ سے مبرا چہرہ لیے بیٹھی اس لمحے بالاش کو بہت معصوم سے لگی۔ بالاش نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہ جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، اس کے یوں کھینچ لینے پر سیدھا اس کے سینے پر گری تھی۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ اسے باہوں میں بھر کر خود سے قریب تر کر گیا تھا۔ اس کی بھیگی زلفوں نے بالاش کی گال کو چھوا تو جیسے کوئی نرم سا لفظ اس کے دل کو چھو گیا۔ امریش نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی سانس اس قدر قریب تھی کہ ایک لمحے کو دونوں کے بیچ کی ہوا بھی ٹھہر گئی۔ بالاش، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دھیمی لرزتی آواز میں بولی۔ بالاش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں ایک یقین سا تھا جسے دیکھ کر اس کا مضبوط سا دل ایک لمحے کو پسپا ہوا۔ پتہ نہیں، اس نے سرگوشی کی، بس میں تمہیں دور جانے نہیں دینا چاہتا خود سے، یوں ہی میرے قریب رہو امریش، میری باہوں میں۔ اس کے لفظ امریش کو اندر تک اتر گئے۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر بالاش کی مضبوط باہوں میں اسے مزید قریب کر لیا۔ اس کی بھیگی لٹیں بالاش کے ہونٹوں سے چھوٹی اور وہ بے ساختہ مسکرایا۔ بارش میں نہانے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ امریش نے نظریں جھکا لی، گال سرخ پڑ گئے۔ میں نے کہا تھا نا دیر مت کرنا، مجھے تمہاری طلب ہو رہی ہے، بالاش نے اس کی تھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اور تم پورا بھیگ کر آ گئی، اب مجھے بھگو رہی ہو؟ میں بس باہر موسم۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ بالاش نے آہستہ سے اس کے بال کان کے پیچھے رکھتے ہوئے اس کے چہرے سے ایک بوند ہٹائی۔ وہ چھوٹی سی بوند امریش کے دل کی دھڑکن اپنے ساتھ لے گئی۔ امریش، اس کی آواز گمبھیر ہوئی، تمہاری یہ حالت مجھے مشکل میں ڈال رہی ہے۔ امریش نے گھبرا کر پلکیں جھکا دی، ہونٹ کپ کپ آ گئے۔ میں بس چینج کرتی ہوں، آپ سو جائیں۔
وہ آئی کہ بھیگے وجود کو دیکھتا گہرا مسکرایا۔ ہوش تو گم ہو گئے ہیں میری جان، تمہیں یوں دیکھ کر اپنی نازک باہوں میں سلا دو مجھے، وہ گمبھیر دھیمے لہجے میں بولا اور اسے یوں اپنی باہوں میں تھام لیا جیسے برسوں بعد کسی نے اسے سکون بخشا ہے۔ امریش کو لگا اگر وہ ایک لمحہ اور قریب رہا تو اس کا دل اس کے سینے سے باہر آ جائے گا، مگر بالاج وہ تو جیسے پہلی بار اپنے آپ سے ہار مان رہا تھا۔ اسے اپنی سخت طبیعت کے حصار ٹوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ امریش، اس نے سر اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری یہ خاموشی، یہ سادگی بے حد پسند آنے لگی۔ امریش نے جھکی نظریں اٹھانے اسے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا نکاح کن شرطوں پر ہوا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آپ کو اور مجھے جب 3 ماہ بعد الگ ہو جانا تو پھر اس رشتے کو معنی کیوں دیے؟ آپ کیوں میرے قریب آئے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے سوال کر بیٹھی، حالانکہ بالاش نے اسے اجازت نہیں دی تھی۔ وہ بھی تو اپنے وعدے کے خلاف اس کے قریب آیا تھا، اسے بیوی کا درجہ دیا تھا۔ بالاج اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر نرمی سے اس کا گال سہلایا۔ تم سمجھ لو کہ میرا دل آ گیا تم پر، میں ہار گیا تمہارے اس معصوم چہرے پر اور تمہاری آنکھوں پر، محبت ہو گئی مجھے تم سے۔ امریش نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ دل میں بہت سارے سوال تھے جو وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، جبکہ وہ اسے جنونی انداز میں باہوں میں بھرتا اس پر پوری طرح حاوی ہوا۔ پلاش نے اسے دنیا کی ہر نعمت لا کر دی تھی۔ وہ گھر میں پوری آزادی کے ساتھ زندگی جی رہی تھی، بلکہ بالکل ایک نارمل لائف۔ لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک خلا تھا کہ شادی صرف 3 ماہ کے لیے ہے، اور 3 ماہ تک نہ تو وہ اپنے باپ سے مل سکتی تھی اور نہ ہی ان سے بات کر سکتی تھی۔ وہ بری طرح بیمار تھے، ان کے علاج کے لیے تو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اس نے نکاح کے لیے ہاں کی تھی۔ اگر وہ ہوش و حواس میں ہوتے تو کبھی بھی اپنی بیٹی کو ایسا انتہائی قدم نہیں اٹھانے دیتے۔ لیکن اسے اپنے باپ کی زندگی، اپنے خواہشات، اپنے خوابوں سے زیادہ عزیز تھی۔ لیکن اب وہ کس حال میں تھے؟ وہ بالکل انجان تھی۔ اس کا دل اپنے باپ سے ملاقات کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بہت ساری باتیں تھیں جو وہ ان کے سینے سے لگ کر کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سنہرے قید خانے میں وہ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ حالانکہ بالاش نے اس پر کسی قسم کی بھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، کوئی سختی نہیں کی تھی، لیکن وہ اس رشتے کو اس 3 ماہ کے معاہدے میں مکمل ایمانداری کے ساتھ نبھانا چاہتی تھی۔ ناشتے کے برتن دھونے کے بعد اس نے کچن اچھے سے سمیٹا اور باہر نکل آئی تھی۔ لان میں ہر طرف کھلے کھلے تازہ پھولوں کو دیکھتے اس کی طبیعت کبھی حشاش بچاش ہوئی تھی۔ پھول اسے ہمیشہ سے پسند تھے، لیکن اس کے گھر میں اتنی جگہ کہاں تھی کہ وہ کوئی پھول لگا سکتی؟ اس گھر میں اس کے خواہشات کے مطابق ہر چیز موجود تھی۔ اس کے خواب یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے، لیکن نہ جانے کیوں دل میں کوئی بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی بھی تھی تو یہ خیال آ جاتا کہ بس 3 ماہ تک ہی وہ یہاں رہے گی، اور اگر بالاش نے اسے چھوڑ دیا تو اپنے باپ کو کیا منہ دکھائے گی؟ بس یہی فکر اسے اندر ہی اندر کھائی جاتی تھی، لیکن اس میں اپنے چہرے کو بے تاثری رکھا تھا کہ وہ اس کے چہرے سے پریشانی بھاپ نہ لے۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ گیٹ کیپر گیٹ کھول رہا تھا۔ ایک گاڑی تیزی سے اندر آئی۔ اس نے آنکھیں جھکڑ کر دیکھا۔ وہ گاڑی بالاش کی تو بالکل نہیں تھی، تو پھر کون آیا تھا جس کے لیے گیٹ کیپر نے گیٹ فوراً سے کھول دیا؟ ایک نوجوان لڑکا گاڑی سے نکل کر مسکراتا ہوا اسے یوں کھڑے دیکھ کر اس کی طرف چلا آیا۔ وہ اس لڑکے کو بالاش کے ساتھ نکاح کے بعد دیکھ چکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، وہ اس وقت گھر میں کیوں آیا ہے۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اس کے بھابھی کہنے پر امرا جی کے دل کو ڈھارس ہوئی تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئی تھی۔ بس ہلکا سا سر ہلا کے سلام کا جواب دیا۔ میں فیضان ہوں، بالاش بھائی کا تایا ذات۔ آپ کو شاید بالاش بھائی نے بتایا نہیں، ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اپنے اور بالاش کے بارے میں بتا رہا تھا۔ امریش نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر آہستہ آواز میں بولی، نہیں، ہماری اتنی باتیں نہیں ہوتی، بالاش بہت بزی رہتے ہیں آج کل۔ آپ اندر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آپ ساتھ کچھ لیں گے کیا؟ فیضان ہلکا سا مسکرایا، جی بالکل۔ آپ کو نہیں معلوم، بالاش بھائی اور میں خالی چائے نہیں پیتے، بسکٹ لے آئے ساتھ۔ وہ کوئی اور فرمائش کر کے اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فیضان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کی معصومیت نے فیضان کو بے حد متاثر کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے مزاج کا دھیما پن اور گفتگو کا انداز۔ بالاش بھائی بالکل ٹھیک ہی کہتے تھے کہ آپ کا مزاج، آپ کی گفتگو آپ سب سے الگ ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا اس کے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا۔
ساس پین میں دودھ ڈالتے امریش نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ وہیں بیٹھ جاتے، میں بس چائے لا رہی ہوں، وہ معصومیت سے کہتے کچھ جھجک بھی رہی تھی کیونکہ فیضان مسلسل اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کے لیے اجنبی ہی تھا، اس کا گریز محسوس کرتا وہ دل میں شرمندہ بھی ہوا، لیکن پھر ڈھیٹ بنا وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ارے آپ مجھ سے ڈرے مت اور گھبرائیں تو بالکل بھی نہیں، میں بس ایسے ہی بندے کو پرکھنے کے لیے دیکھتا ہوں۔ ویسے میں نظر باز نہیں ہوں، اور آپ پر نظر ڈالوں گا تو بالاش بھائی میری آنکھیں نکال کر گوٹیاں کھیلیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے شوخی سے بولا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ پیچھے سے بالاش کی بھاری آواز سنائی دی، بالکل میں تو ایسا ہی کروں گا، جو بھی میری بیوی کو بری نظر سے دیکھے گا میں اس کی آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ فیضان اسے سامنے دیکھتا مسکراتا اٹھا اور اسے بغل گیر ہوا۔ بالاش بھائی آپ کے منہ سے ایسی باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی، اس کا مطلب جانتے ہیں؟ بالاش نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا، مگر اس کی یہی ہلکی سی مسکراہٹ امریش کے اندر عجیب سی ہلچل چھوڑ گئی تھی اور اس کے رخسار خود بخود گرم ہونے لگے تھے، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا، سارا وقت کچھ سوچتے ہوئے گزر رہا تھا، جیسے دل کسی اندھے کی دھڑکن کے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ رات جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی، روشنی اس کے گالوں پر پڑ رہی تھی، اس کی نظریں اپنے عکس میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا اور بالاش نے آہستگی سے کمرے میں قدم رکھا۔ امریش نے آئینے میں اس کا بھرپور عکس دیکھا تو اس کے ہاتھ جیسے ایک پل کے لیے سن ہو گئے۔ بلا شبہ وہ بہت دلکش، بہت ہینڈسم تھا، اس کی ذات سحر طاری کر دیتی تھی، خاص طور پر اس کے غلاف بھوری آنکھیں، وہ انتہائی پرکشش تھا، دل اسے دیکھتے ہی بغاوت پر اتر آتا تھا، اس کے دل کی جذبات اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے پر عیاں ہونے لگے، وہ چاہ کر بھی خود کو اس کی شخصیت کے سحر میں قید ہونے سے خود کو بچا نہیں پا رہی، اور پھر اس شخص کی بڑھتی قربتیں اسے بے حال اور بے بس کر دیتی تھی۔ بالاش آہستگی مگر اعتماد کے ساتھ اس کے پیچھے آیا، اس کے اتنا قریب کھڑا ہو گیا کہ امریش کو اس کی گرم سانسوں کا لمس اپنے کندھوں پر محسوس ہونے لگا۔ وہ دھیرے سے اس کے ہاتھ سے برش لے کر اس کے بالوں میں نرمی سے چلانے لگا، ہر اسٹروک جیسے دل کے اندر کہیں گہرائی میں اتر رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی ہلکی سی حرکت، اس کے لہجے کی خاموشی، اس کے ہونے کی گرمی، سب کچھ امریش کے اعصاب کو چھو کر گزر رہا تھا۔ بالاش برش کرتے ہوئے لمحہ بلمحہ اس کے اور قریب آتا جا رہا تھا، اتنا قریب کہ امریش کو اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کی تپش صاف محسوس ہونے لگی، اور وہ خود میں سمٹی جا رہی تھی، جیسے اس قربت نے اس کی سانسیں قابو میں رکھنی ہی بھلا دی ہو۔ وہ چاہ کر بھی قدم پیچھے نہ لے پائی، جیسے کوئی اندر سے روک رہا ہو یا دل پر پہرے لگا رہا ہو۔ بالاش نے ایک لمحے کے بعد برش آہستہ سے ایک طرف رکھا اور بنا کچھ کہے نرمی سے اس کے کندھوں کو تھاما۔ اس کا یوں قریب آنا، اس کی قربت سہنا امریش کے لیے آسان تھا؟ کہاں آسان تھا، اس کی تو جیسے سانسیں سینے میں اٹکنے لگی، اس کے دل کی دھڑکنیں اس کی سماعت میں تیز ہو کر سنائی دینے لگی۔ بالاش نے جھکتے ہوئے نہایت آہستگی سے اس کی ملائم گردن پر اپنے ہونٹ رکھے، پہلے ہلکا سا لمس، پھر ایک دھیمی سی سانس جو امریش کے پورے وجود میں کپکپی کی طرح دوڑا گئی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی، جیسے ہر احساس، ہر سوچ، ہر خوف اس ایک لمحے میں گھل کر ختم کر دینا چاہتی ہوں، اس لمحے کو بس محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بالاش کے لمس میں ایسے ڈوب رہی تھی جیسے خود کو روکنا اس کے بس میں ہی نہ ہو۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ اسے دور جا ہی نہیں سکتی، شاید کبھی جا پاتی ہی نہیں۔ دل نے اسے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا تھا کہ اگر بالاش اسے خود سے جدا کرتا تو شاید وہ زندہ نہ رہتی۔ بالاش نے اس کی گردن سے چہرہ اٹھایا، مگر یوں ہی باہوں میں لیے رکھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ امریش کو اس کی آنکھوں کی گرمی، اس کے پلکوں کی لمحہ بھر کی جنبش تک صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتے ہوئے گہری اور بے باک دل میں اتر جانے والی۔ امریش نے گھبرا کر نظر اٹھانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس کی نظریں آئینے میں بالاش سے ٹکرائیں وہ پل بھر میں پھر سے جھک گئی، دل جیسے سینے میں سمائے نہ سماتا۔ اس نے آہستگی سے اس کی تھوڑی کو چھوا، جو امریش کا معصوم سا دل تک لرز اٹھا۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بس اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے قریب ہے، اس کے سامنے، اس کے اتنا قریب کہ کہیں بھی جانے کا راستہ نہیں۔ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی قربت میں گزارے حسین لمحات اس کی زندگی کا جیسے کل اثاثہ بن گئے تھے۔ وہ لڑکی چند ہی دنوں میں اس کے دل کی دنیا پر پوری طرح قابض ہو چکی تھی۔ کچھ کہنے کی چاہ میں اس کے گداز گلابی لب کپکپا کر رہ گئے تھے، جیسے آواز اس کی قربت کے نشے میں ہی دم توڑ گئی ہو۔ بالاش نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں سرکائیں اور پھر دھیرے دھیرے اس کی گردن کے نچلے حصے کو نرمی سے چھوا۔
بالاش، اس کے لبوں نے سرگوشی کی۔ بالاش نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ حسینہ گلاب رنگ لیے اس کی قربت کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس کے کان کے قریب جھک کر مدھم سی سانس چھوڑتے ہوئے بالاش بولا، جانتی ہو تم آج بہت مختلف لگ رہی ہو، بہت حسین اور دل فریب۔ یہ شاید میری نظریں تمہیں اور انداز میں دیکھ رہی ہیں۔ امریش کا دل اس ایک فکرے پر ایسے دھڑکا جیسے اسے اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کے لیے آسرا چاہیے ہو۔ اس نے نظریں پھر آئینے کے عکس میں اٹھائیں۔ اس کی پلکوں پر لرزتی ہوئی حیا، اس کی سانسوں کی بے ترتیبی، اس کے گالوں کی گرمی، سب بالاش کے سامنے کھل کر رکھ دیا گیا۔ بغیر کہے بغیر بتائے بالاش نے اسے اپنی طرف گھما کر اسے باہوں میں بھرتے ہوئے بے حد قریب کیا تھا، اتنا قریب کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بھی فاصلہ باقی نہیں تھا۔ بالاش نے اس کا چہرہ تھوڑی سی تھام کر اوپر اٹھاتے ہوئے اس کے قبقباتے لرز سے لبوں پر اپنے سلگتے لب رکھ دیے۔ بالاش جیسے اس کے وجود کے گرد ایک ایسا غیر مرئی حصار کھینچ رہا تھا جس سے باہر نکلنے کا تصور بھی امریش احمد کو کمزور کرتا جا رہا تھا۔ اس نے امریش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہی اسے مزید خود میں بھیج لیا، بالکل سامنے آ کھڑا ہوا، اتنا قریب کہ اس کے درمیان بس سانسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ امریش، اس نے امریش کے کان میں سرگوشی کی تھی، امریش تم میرے وجود میں دھڑکن بن کر دھڑکنے لگی ہو۔ اس لمحے میں امریش نے پہلی بار اس کی آنکھوں کو اتنی قریب سے دیکھا، پرسکون مگر اتنی شدید کہ جیسے وہ ہر راز، ہر کمزوری، ہر دھڑکن پڑھ لے اس کی۔ بالاش نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پھر بولا، تم جانتی بھی نہیں تم کیا جادو کر رہی ہو مجھ پر، شاید کالا جادو۔ امریش کی پلکیں لرز گئیں، دونوں کی قربت کا نشہ اور یہ اثر اب اس کی رگوں میں گھلتا جا رہا تھا۔ بالاش اس کی اور جھکا اور پھر اس کے لبوں سے لب لگاتے وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہوا۔ اس کے نکاح 2 ماہ ہونے کو تھے اور 2 ماہ میں امریش نے خود کو اس قدر بالاش کی پسند میں ڈھال لیا تھا کہ جیسے وہ اپنے وجود کا ہر زاویہ اس کی خواہش کے مطابق تراش رہی ہو۔ وہ پہلے ایک سہمی ہوئی ڈری ڈری لڑکی تھی، مگر اب وہ بالاش کے ہر انداز، ہر موڈ اور ہر خاموشی کو پڑھنے کی لگی تھی، جیسے اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی ہر کیفیت کی لغت اس نے زبانی یاد کر لی ہو۔ بالاش کو کھانے میں کیا پسند ہے، کون سی ڈش دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور کون سا ذائقہ اسے چڑچڑا کر دیتا ہے، یہ سب کچھ امریش نے اتنی باریکی سے محسوس کیا کہ وہ بغیر پوچھے اس کے سامنے ہر چیز ویسے ہی رکھ دیتی جیسی وہ چاہتا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بالاش کو تیکھا کھانا پسند نہیں، صبح کے وقت چائے کے ساتھ نیوز پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ اس کے فیوریٹ کلر سے وہ اتنی واقف ہو گئی تھی کہ خود بھی وہی رنگ پہننے لگی تھی، صرف اس خوش فہمی میں کہ شاید بالاش کی نظر اس پر ایک لمحہ ٹھہر جائے اور پھر اسے اپنی زندگی میں اتنی ہی اہمیت دے جتنی وہ اسے دیتی تھی۔ اس کی ہر عادت، ہر معمول، ہر چھوٹی بڑی خواہش، سب کچھ امریش نے دل میں دھڑکن کی طرح اپنی زندگی میں لازم کر لیا تھا۔ اتنا وقت گزرنے کے باوجود بالاش نے کبھی اسے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی، مگر وہ تو اس کی خاموشیوں کی بھی ترجمانی کرنے لگ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کب بالاش کو اس کے سہارے کی، اس کے وجود کی طلب ہوتی ہے، کب اس کی آبرو کا ایک معمولی سا اٹھنا اس کی خراب موڈ کے بعد دن کی نشانی ہے، اور کب اس کے لہجے کا ٹھہراؤ یہ بتاتا ہے کہ بالاش نے اپنے اندر کتنا کچھ دبا رکھا ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ خود کو نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی بالاش کی خوشیوں اور سکون کے نام کر چکی ہے، جیسے اس کے ہونے کا مقصد ہی اس شخص کے اندر چھپی تھکن کو، دکھ کو، سختیوں کو کچھ لمحوں کے لیے ہلکا کر دینا ہو۔ چاہے بالاش کو ابھی تک اس بات کا پورا احساس بھی نہ ہوا، لیکن وہ معصوم سی امریش اسے اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ 2 ماہ گزر چکے تھے، وہ بھول چکی تھی کہ وہ بس بالاش کی زندگی میں 3 ماہ کے لیے ہی ہے۔ اب اسے صرف اتنا یاد رہتا کہ بالاش کی قربت ایک عجیب سا سکون دیتی ہے، اس کی خاموش نگاہوں میں چھپی سنجیدگی اس کے اندر کوئی انجانا سا اعتماد جگاتی ہے۔ اسی لیے جب اس نے ایک صبح خلاف معمول بہت نرم لہجے میں کہا، چلو آج تمہیں کسی خاص انسان سے ملواتا ہوں، تو امریش کی پلکوں میں ایک ہلکی سی حیرت اتر آئی، مگر وہ بنا سوال کیے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اسے امریش احمد کی یہی عادت تو بھاتی تھی، اسے بھی جیسے مکمل یقین تھا کہ بالاش اسے کبھی پورے مقام پر نہیں لے جا سکتا، اور یہی ادا، یہی انداز، یہ صبر ہی اس کا بالاش کو ہمیشہ زیر کرتا۔ وہ اس سے بنا کوئی سوال کیے بس اس پر بھروسہ کرتی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا اور اندر کا منظر واضح ہوا، اس کے دل کی دھڑکن حد سے سوا تھی۔ اسے صوفے پر بیٹھا ہوا وہ شخص نظر آیا جو اس کا باپ تھا، وہی باپ جس کے علاج کے لیے اس نے اپنی زندگی، اپنا مستقبل، اپنا سب کچھ گروی رکھ دیا۔ بالکل ٹھیک،
مکمل صحت مند اور اس کی طرف مسکراتی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے امریش کے قدم یکدم لڑکھڑا گئے۔ دنیا لمحے بھر کو جیسے خاموش سی ہو گئی تھی، سانس اس کے حلق میں اٹک گئی۔ وہ ہکا بکا ہو کر بالاش کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ابا اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اچانک اتنا سب کچھ اچھا بھی ہو جائے گا، اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو یوں بہنے لگے جیسے اندر کی ساری ٹوٹی دیواریں کسی نے ایک ساتھ گرا دی ہو۔ اس کے لب کانپے مگر آواز نہ نکلی۔ وہ دھیرے سے اپنے باپ کی طرف بڑھی اور اگلی ہی لمحے ان کے سینے سے یوں لپٹ کر روئی جیسے برسوں کا دکھ، خوف اور بے بسی ایک ہی نظر میں بہہ گئی ہو۔ اس کا باپ ہی لرزتی آواز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا، بار بار شکر ادا کرتا رہا، سسکیوں میں بھری آواز میں کہتا، بیٹا تم نے میری بچی کو سہارا دیا، اسے نکاح کیا اور تم نے میرا اچھا علاج کروا کر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم بہت اچھے انسان ہو، بہت۔ بالاش بیٹا۔ اور بالاش کے خاموش کھڑا سب سنتا رہا، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سی تھکن، ایک عجیب سا فخر اور کہیں گہری چبھن تھی۔ امریش نے ایک لمحے کو بھی زبان نہ کھولی۔ اسے ہمت ہی نہیں پڑی کہ بتا سکے کہ یہ نکاح تو صرف 3 ماہ کی مجبوری تھی اس کی۔ اس نے اپنے بابا سے اپنی تکلیف دہ حقیقت چھپا لی۔ پھر جب اس کا ابا تھوڑا سنبھلا تو اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں اپنی بیٹی کو آج ہی اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، بہت دل اداس ہو گیا ہے میرا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تبھی بالاش ایک دم سرد مہری سے بولا، آپ جب چاہیں امریش سے مل سکتے ہیں، یہاں میرے گھر میں رہ سکتے ہیں، جتنے دن رہنا چاہیں رہیں، لیکن امریش وہ اس گھر سے نہیں جائے گی کیونکہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور اس جملے نے حیران کھڑی امریش کے اندر عجیب سے طوفان برپا کر دیا۔ اس نے پہلی بار بالاش کے لہجے میں چھپی ملکیت، بے چینی اور ضد کو اتنے قریب سے محسوس کیا کہ دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں، جیسے بالاش نے کسی اندھے کے خوف سے اسے پکڑ کر اپنی مضبوط باہوں میں چھپا لیا ہو، جسے وہ اسے آزاد کر ہی نہیں سکتا، نہ اب نہ کبھی۔ اور امریش کو پہلی بار لگا کہ شاید یہ معاہدہ کہیں محبت میں بدل گیا ہو، اور اسے سینے سے لگاتے بول دے گا کہ تم میری محبت ہو، دیوانگی ہو، اس لیے تم اب اس گھر سے نہیں جاؤ گی اور نہ ہی میری زندگی سے۔ لیکن وہ تو جیسے خاموش رہ گیا تھا۔ رات جب وہ کمرے میں آیا تو اسے امریش کی حالت ٹھیک نہیں لگی اور چپ چاپ ایک ہی طرف سمٹی ہوئی لیٹی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس آ کر بیٹھا تو اسے فوراً محسوس ہوا کہ امریش کا وجود پوری طرح تپ رہا ہے، جیسے تیز بخار نے اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ وہ گھبرا کر اس کے چہرے کی طرف جھکا، امریش، امریش، لیکن اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ نیم بے ہوش سی لگ رہی تھی۔ اس نے پریشانی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو واقعی تیز حرارت نے اس کا دل دہلا دیا۔ بے اختیار اس کے لب بھیج گئے۔ اسے باہوں میں بھرتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگاتا بے خود سا اسے دیکھے گیا۔ اس لڑکی نے محض 2 دن میں اپنی اچھائی اور معصومیت سے بالاش احمد کا دل جیت لیا تھا۔ وہ جو ثانیہ کے بعد دوبارہ کسی سے شادی نہ کرنے کی قسم کھا چکا تھا، اسے بھی حیرت تھی کہ اس کے دل میں یہ نرم سی جگہ کیسے بن گئی۔ ثانیہ اس کی صرف فرسٹ کزن نہیں بلکہ اس کی پسند بھی تھی، وہ اس کا جنون تھی۔ شادی کے بعد اس نے ثانیہ کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا، ہر خوشی ہر آسائش دی تھی، لیکن جب بھی وہ اسے محبت چاہتا، اسے اپنے پاس بٹھانا چاہتا، وہ اسے دھتکارتی نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ خود سے دور کر دیتی۔ بالاش جتنا سمجھنے کی کوشش کرتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ محبت کے باوجود ثانیہ کا سرد پن اسے پریشان کرتا تھا۔ وہ اس کی قربت چاہتا تھا اور وہ اسے دور بھاگتی تھی۔ شادی کے شروع دنوں میں وہ محض چند راتوں کے لیے ہی اس کی قربت حاصل کر سکا، وہ بھی صرف اور صرف اس کی ضد کا نتیجہ تھی، ورنہ ثانیہ اسے اپنے قریب تک آنے نہیں دیتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر زور کا جھگڑا ہونا جیسے معمول بن گیا تھا۔ پھر انہی دنوں اسے معلوم ہوا کہ ثانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بات ٹال دیتی۔ پھر بھی اس دن اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی، چہرہ اترا ہوا، قدم ڈگمگاتے۔ بالاش اسے نہ سننے کے باوجود زبردستی اسپتال لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے جو بتایا وہ اس کے لیے قدم قیامت سے کم نہ تھے۔ اسے تب جا کر معلوم ہوا کہ ثانیہ ماں بننے والی تھی، اور وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا۔ مگر اصل جھٹکا یہ تھا کہ ڈاکٹر نے بتایا وہ ابارشن کروا چکی ہے، اسی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑی تھی۔ بالاش کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ گھر آ کر وہ پھٹ پڑا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں؟ تمہیں کس چیز کی کمی تھی؟ محبت کرنے والا شوہر، ہر آسائش، ہر سہولت، پھر کیوں میرے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا؟ تم مجھ پر ہاتھ اٹھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، اپنی زندگی کو اپنے حساب سے جینا چاہتی ہوں۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں نے بچپن سے ہی ماں باپ کی ڈانٹ، الزام اور بیجا پابندیاں ہی برداشت کی ہیں،
لیکن اب اور نہیں، میں جو چاہتی ہوں وہ کروں گی۔ میں اپنے خواب کسی کے لیے گروی نہیں رکھ سکتی، وہ پتھریلے بے لچک لہجے میں بول رہی تھی، اور اس لمحے بالاش کو بالکل اجنبی لگی۔ اسے فیصلہ کرنے میں ایک پل لگا، وہیں کھڑے کھڑے اس نے ثانیہ کو طلاق دی تھی، لیکن جس رد عمل کی اسے توقع تھی اس کے برعکس ثانیہ نے نہ روئی نہ چیخی، وہ خاموشی سے اٹھی، آنسو تک نہ بہایا اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ بالاش اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے اس کی یہ پرواہ خاموشی اس کے فیصلے سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے طلاق دینے کے بعد بالاش گھر سے نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو ثانیہ وہاں سے جا چکی تھی، اور ساتھ ہی وہ بالاش کی زندگی سے نرم مزاجی اور تمام رنگ بھی چرا کر لے گئی۔ 3 ماہ پہلے وہ میں کسی دوست کی عیادت کے لیے ہاسپٹل گیا تھا، جہاں اس نے امریش کو اپنے بوڑھے والد کے ساتھ دیکھا، اور پھر اس نے اپنے خاص آدمیوں سے کہہ کر پتہ لگوایا تھا کہ کیا معاملات ہیں، کیونکہ اس نے اس کم عمر معصوم سی لڑکی کو بے حد پریشان دیکھا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا معصوم چہرہ بھول نہیں پایا۔ اور پھر بہت جلد وہ اس کی قریبی رشتہ دار نور خالہ کے ہاتھ رشتہ بھجوانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس رشتے کے لیے اس نے کچھ شرائط رکھی تھی۔ اس کا مقصد صرف امریش کی مدد کرنا تھا، لیکن 2 دن میں ہی وہ اس لڑکی کی معصومیت پر پوری طرح فدا ہوا تھا۔ وہ خود نہیں سمجھ پایا تھا کہ اسے محبت ثانیہ سے ہوئی تھی یا سادہ سی لڑکی سے، جس سے اس نے نکاح بھی صرف 3 ماہ کے لیے کیا تھا۔ تمام شرائط قبول کر وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا چکا تھا۔ امریش اس کی زندگی میں کیا ادا کی ہوئی، اس کی دل نے دوبارہ سے دھڑکنا سیکھ لیا تھا، لبوں نے مسکرانا شروع کیا تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب جاتا تو اس نے کبھی بھی اس کا ہاتھ نہیں چھٹکا تھا، چاہے وہ کتنی ہی جنونی انداز میں اسے اپنی قربت میں لیتا، لیکن امریش نے کبھی بھی اسے خود سے دور نہیں کیا۔ یہی ایک فرق تھا اس میں اور ثانیہ میں، اور پھر اس میں فیصلہ کر لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ امریش کو کبھی بھی اپنی زندگی سے الگ نہیں کرے گا۔ لیکن آج جب اس کے ابا نے اسے ساتھ لے جانے کی بات کی تو اسے صاف منع کر دیا، اور اب اسے اس طرح بے ہوش دیکھ کر وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ اسے احتیاط سے بستر پر لیٹاتے وہ ڈاکٹر کو فون کر چکا تھا۔ ڈاکٹر عطیہ ان کی فیملی ڈاکٹر تھی۔ انہوں نے امریش کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے بالاش کی طرف دیکھا اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بھرپور انداز مبارکباد دی۔ تمہیں بہت بہت مبارک ہو بالاش، تم باپ بننے والے ہو۔ یہ سننا تھا کہ بالاش کا چہرہ بے یقینی کی کیفیت میں آ گیا۔ ڈاکٹر آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ وہ حیران لہجے میں بولا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بالاش نے دل ہی دل میں اپنی اس خوشی کے قائم رہنے کی دعا کی تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو بالاش کی باہوں میں پایا، اس کے وجود کی مہک کو محسوس کرتے اس کے سینے سے لپٹی بالاش نے حرکت محسوس کرتے اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں امریش، مجھے سچ سچ بتانا، کیا تم میرے ساتھ زندگی پر رہنا چاہتی ہو؟ کیا اس نکاح کو ایک ڈیل کی طرح یہ ختم کر دینا چاہتی ہو؟ اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے امریش کے کان میں سرگوشی کی۔ امریش نے حیران نم نگاہوں سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمکتی دیکھ کر وہ اس کا جواب جان گیا تھا، لیکن اس کے لبوں سے اقرار سننے کو دل بے چین ہوا۔ امریش نے بے اختیار سر اس کے سینے سے اٹھاتے بالاش کے گال پر اپنے لب رکھے۔ نہیں پلیز مجھے خود سے جدا مت کریں، میں آپ سے محبت کرنے لگی، بے تحاشا محبت۔ اگر آپ نے مجھے خود سے جدا کیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ بالاش نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پہلے میں بھرتے اس کے ایک ایک نقش کو محبت سے بے تحاشا چوما۔ نہیں کروں گا میری جان، کبھی بھی نہیں۔ میں بھی تم سے محبت کرنے لگا ہوں، بے حد۔ اور تمہیں معلوم ہے ڈاکٹر تمہارے چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ امریش نے اسے الجھ کر دیکھا۔ میں بابا بننے والا ہوں اور پھر ہم دونوں سے 3 ہو جائیں گے۔ امریش کا دل دھک سے رہ گیا۔ سچ؟ بالاش نے نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر سینے سے لگایا۔ ہاں میری جان، تم نے میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کر دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ساتھ یہ خوشی یوں ہی قائم رہے۔ انشاءاللہ، امریش نے جذب سے کہتے اس کے سینے پر سر رکھتے کہا، جبکہ ان دونوں کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی جسے محسوس کرتا چاند بھی جیسے ان دونوں کے ملن پر بھرپور چمک رہا تھا۔